اسلام پر بہت بڑی نعمت انسان عظیم کی شکل میں خدا کا ایک عطیہ چار چاند اس یوم عاشوراء پر اس وقت لگ گیا جب اس یوم عاشوراء کو خدا کے محبوب سے نسبت حاصل ہوئی۔ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے محبوب حسنین کریمین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم محبوب کا نام ہے۔ ان کی شہادت سے یوم عاشوراء میں چار چاند آ گئے۔ آج کا دن ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کے ہاتھ سے یوم عاشوراء ہے، ایسا نہیں۔ شہیدان کربلا کے بعد سے یا کربلا کے واقعہ کے بعد سے یوم عاشوراء ہے، ایسا نہیں۔ یوم عاشوراء اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس طرح فرمایا گیا، اس کی فضیلت فرمائی گئی۔ ہجرت کر کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مدینہ تشریف لے گئے، چونکہ شروع اسلام میں عاشوراء کا روزہ فرض تھا، فرض کا مطلب جیسے کہ آج رمضان کا روزہ رکھتے ہیں فرض ہے، جان بوجھ کر ایک بھی چھوڑیں گے تو 60 روزہ رکھنا پڑے گا، وہ ایسے عاشوراء کا روزہ فرض تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، رمضان کے روزے کی فرضیت نازل ہوئی، عاشوراء کا روزہ منسوخ کر دیا، اٹھا لیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد دیکھا کہ موسیٰ کے ماننے والے عاشوراء کا روزہ رکھ ہی رہے، لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہوتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ایک روزہ رکھ رہے ہیں مدینہ والے، آپ نے فرمایا کہ ایک روزہ اور ایڈ کر دو، ایک روزہ اور ایڈ کر دو، اور زمانے بعد ترجمان سے فرمایا کہ اگر نبی محرم الحرام آئندہ سال اگر میں نے پایا تو 9 اور 10 یعنی 9 کو بھی ایڈ کر لوں گا۔ اس سے فقہا فرماتے ہیں کہ عاشوراء کا روزہ خاص طور سے ایک نہیں رکھنا چاہیے، اگر آپ کو موقع ہے تو 9-10 رکھیں، اگر 9 نہیں رکھ سکتے تو 10 اور 11 رکھیں، ایک اس میں ایڈ کر لیں، ایک روزہ رکھنا مکروہ۔ حالانکہ روزہ بہرحال مستحب ہے، نفل ہے، فرض و واجب نہیں ہے، نہیں رکھیں گے تو مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن اس کا ایک عظیم نقطہ آج بتاؤں میں، یہ درس قرآن نہیں ہے، یہ جو تقریری بیٹھی نہیں، بڑے اٹریکشن کے ساتھ سنی، درس قرآن نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس ہفتہ کو بھی آنا، سنڈے کو بھی آنا ہے، ہمیشہ آتا ہوں، درس قرآن نہیں ہے، درسی نقطہ سنیے، روزے کو کیا حسنین کریمین سے خصوصاً اہل بیت اطہار جن میں خاص طور سے علی، فاطمہ، حسن اور حسین کا نام آتا ہے، اہل بیت کا لفظ قرآن میں پیش کیا جاتا، حدیث کی دنیا میں پیش کیا جاتا، تو علی، فاطمہ، حسن اور حسین سر فہرست درجہ کہیں پر بھی قرآن کی کسی بھی تفسیر میں، اہل بیت کی تفسیر میں آپ دیکھیں تو علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ چنانچہ ایک تفسیر پہلے جلدی سے بتا دوں، سورہ احزاب کی پارہ نمبر 22 کی آیت نمبر 33 میں ہے، فرسٹ پہ میں آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی، انما یرید اللہ ان یذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہ رکھا، اللہ کا ارادہ ازلی ہو چکا، یعنی یہی چاہتا ہے کیا اے نبی کے گھرانے والوں، اہل بیت کا لفظ عربی ہے تو اہل بیت ہے، اب اردو میں ہم لوگ اہل بیت بولتے ہیں، جیسے اہل حیدرآباد تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی بنے گی تو اہل حیدرآباد عربی بنے، تو
کیا مسئلہ نکلا ہے آیت کریمہ سے؟ کیونکہ قرآن پاک سے تو کچھ نہ کچھ مسئلہ نکلنا نا آیت کریمہ سے. بھائی سنویدھان ہے ہمارا، کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا، قانون ہے ہمارا، قانون اسے کہتے ہیں جس پر عمل کرنا چاہیے. تو اس آیت کریمہ پر کیا عمل کریں گے آپ؟ تو شروع میں کہا میں نے عشق کا نقطہ سنیے. یہ عمل یہاں پر یہ ہے کہ اہل بیت کی عظمت اور اہل بیت کی محبت کو اللہ کی توحید اور قرآن سے الگ نہیں سمجھنا. یہ ہے اصل مسئلہ. اہل بیت کی محبت، حسن کی محبت، حسین کی محبت، علی کی محبت، فاطمہ کی محبت، ان کی محبت کو قرآن سے الگ نہیں سمجھنا. یہ مسئلہ اس سے نہیں تھا. قرآن میں صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، زکات کا حکم نہیں ہے، حج کا حکم نہیں ہے. یہ سب کا بھی حکم ہے. اور یہ سب کا حکم اس سے بھی جو مسئلہ نکلے گا، اقیموا الصلاۃ سے نماز کا مسئلہ نکلا، آتوا الزکاۃ سے زکات کا مسئلہ نکلا، حج البیت من استطاع الیہ سبیلا سے حج کا مسئلہ نکلا، رمضان کے مہینے کے حوالے سے روزے کا مسئلہ نکلا. تو اس آیت سے مسئلہ نکلا عظمت اہل بیت، اہل بیت کی عظمت کا مسئلہ. چنانچہ یہ آیت مطلب اتنی جب نازل ہوئی تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر بلاتے، ایک لمبی سی چادر بلاتے، اور لانے کے بعد اس چادر کے اندر علی کو بلاتے، فاطمہ کو بلاتے، حسن کو بلاتے، حسین کو بلاتے، اور چادر کے اندر رکھ کر کے خود بھی اندر رہے. آپ جانتے ہیں اسی لیے پنجتن بولتے ہیں. آپ پنجتن پاک، پنج بولے تو پانچ، تن بولے تو جسم، پنجتن پانچ جسم پاک. تو چونکہ ساتھ ساتھ ہمیشہ رہے، ورنہ پاک کو بدر بھی ہے، پاک کو عمر بھی ہے، پاک کو عثمان بھی ہے. تو خصوصیت حاصل اس لیے بولتے ہیں. توجہ ہے. تو نبی بھی ہے اس چادر میں، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، سب کو اس چادر میں لے کر کے یہ آیت کریمہ کے سہارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تو نے کہا اہل بیت کی پاکی کا اعلان کیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا. اے اللہ جس اہل بیت کا تذکرہ فرما رہا ہے وہ اہل بیت میرے لیے ہیں، انہیں تو ہر طرح کی ناپاکی سے پاک رکھ. اب بتائیے دنیا میں کوئی بھی رسول سے بڑھ کر کے تفسیر کرنے والا ہے؟ قرآن کی تفسیر سب سے اوتھینٹک کس کی تفسیر ہوگی؟ رسول کی. تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی، تفسیر ابن، یہ جتنے بھی تفسیریں ہیں یہ سب بعد کی تفسیر ہے. یہ امتی کی تفسیر ہے، وہ نبی کی تفسیر ہے. نبی کی تفسیر آیا. تو جب نبی نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فاطمہ، علی، حسن، حسین، اے اللہ انہیں تو پاک صاف ستھرا فرما. جس کا صاف مطلب ہوتا ہے کہ جس آیت کریمہ میں اللہ اپنی چاہت کے، اپنی اہل بیت سے ناپاکی کو دور کرنے کی چاہت کا اظہار فرمانا چاہتا ہے، وہ اہل بیت سے مراد علی، فاطمہ، حسن، حسین ہیں. اب اگر حسن کا تذکرہ کرے تو اس آیت کا تذکرہ ہے کہ نہیں؟ حسین کا تذکرہ کرے تو اس آیت کا تذکرہ ہے کہ نہیں؟ علی کا، فاطمہ کا تذکرہ کرے تو اس آیت کا تذکرہ ہے کہ نہیں؟ یقیناً ہے. اور قرآن کا تذکرہ عبادت نہیں تو کیا؟ قرآن کا ذکر کرنا، قرآن کو یاد کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن لفظ کے اعتبار سے اور ہے اس کی گہرائی، اس کی میننگ، اس کی تفصیل، اس کی تشریح کو دیکھنا ہوگا آپ کو، تب جا کر کے سمجھ میں آئے گا. تو قرآن میں زیادہ سے زیادہ مطلب میں کھینچتا 6666 آیت کریمہ میں مطلب 100 کے اندر بھی آیت نہیں ہے نماز کی. ایک دو آیت کریمہ آپ تلاش لیں تو 10 آیت کریمہ میں یہی نماز کی. جتنے بھی اعمال اور احکام کے آتے ہیں وہ 100 اور 200 کے اندر ہے. حج کے، نماز کی، روزے کی، یہ سب آیت کریمہ 100 200 کے اندر. اب 6666 ہم 600 بھی اگر الگ کر دیں احکام کی آیتوں کو تو ابھی 6066 آیتیں ہیں. ان سے کیا مسئلہ نکلے گا؟ ان سے مسئلہ عشق کا نکلتا ہے، محبت کا نکلتا ہے، عقیدے کا نکلتا ہے. اسی کو بولتے ہیں عقیدہ امپورٹنٹ ہے. عقیدہ اگر نہیں تو اعمال کبھی بھی قابل قبول نہیں. کیونکہ اعمال میں اتنی اہمیت اور اتنا امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں ہے. دینا ہوتا تو اعمال کی آیت زیادہ رکھتا، عقیدے کی آیت کم رکھتا. لیکن محبت کی، عقیدت کی، عظمت کی آیتوں کو بہت زیادہ رکھتا. دیکھیے یوسف کی عظمت میں کو دیکھیے، سورہ یوسف کی رکھ دیا. یونس کی عظمت کو دیکھیے، یونس کی رکھ دیا، سورہ یونس رکھ دیا. میرے آقا کی عظمت
اللہ سے محبت کرو, قرآن سے محبت کرو, نبی سے محبت کرو, آل نبی سے محبت کرو, جتنے بھی سلیکٹڈ بندے ہیں اللہ کے سب سے محبت کرو, انشاءاللہ آپ بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. پھر مذہب اسلام کیسے بچے گا؟ جب اللہ تعالیٰ نے وسائل کا سر کٹانے کے بعد مذہب بچا لیا, ہمیں بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے مذہب بچا لیا. ایک بات یاد رکھیں, جو مرتے ہیں اپنے جسم کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ نہیں کرتا, اور جو مرتے ہیں رحمان اور رحیم کے لیے اللہ تعالیٰ سب کچھ اس کے لیے کرتا ہے. ہماری روح ہمارے جسم میں ہے, تو آپ نے اگر اس روح کا استعمال جسم کے لیے کیا, یعنی اچھا کھانا کھایا, اچھا کھانے استعمال کیا, اچھا سب کچھ اچھا, یعنی دنیا کے لیے یوز کیا, تو آپ کی روح جب نکلے گی تو جسم کی طرف پلٹے گی بھی نہیں, دیکھے گی بھی نہیں. لیکن اگر آپ جیتے جی اللہ کے لیے اپنے آپ کا استعمال کیا, تو روح نکلنے کے بعد بھی آپ کے جسم میں لگم کرے گی استعمال. حسین کا مقام وہی, شہیدان کربلا کا تصور وہی. آپ ذرا سا تصور کیجیے, ایک چھوٹے سے بیٹے کو اپنے سامنے لے آئے, صرف بیٹے نے کہا ابا پیٹ میں درد ہے, مفتی صاحب کی تقریر بھی چھوڑ کے چلے جائے گا, صحیح ہے, بڑے سے بڑی مدد کھانا چھوڑ کے چلے جائے گا, پیٹ میں درد ہے. یہ نہیں کہا کہ میں مرنے والا ہوں, یہ نہیں کہا پیٹ میں درد ہے, سب میں درد ہے. اگر پیار کیسے نہیں, باپ بیٹے سے پیار کرے گا تو کیسے کرے گا؟ باپ اور بیٹے کا کیسا بڑی رشتہ ہے, سمجھ سکتے ہیں الحمدللہ. اب آپ بتائیے, صرف درد اور تکلیف کا اظہار کیا تو آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا. میرے آقا علیہ السلام ہے, حدیث کی دنیا میں, تفسیر کی دنیا میں بولو, آقا علیہ السلام ایک موقع سے ارشاد فرماتے ہیں, نواسب کو چوما لے رہے ہیں, بوسا لے رہے ہیں, سر کو چوم رہے ہیں, ہونٹ کو چوم رہے ہیں, گال کو چوم رہے ہیں, سینے سے لگا رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میری امت کے لوگ انہیں ذبح کریں. کیا کوئی مذاق کی بات ہے؟ نبی کبھی مذاق کرتا؟ بلکہ نبی تو لہو لعب اور مذاق کو دور کرنے کے لیے آتا, سارے لہو لعب کو دور کرنے آتا. تو نبی کا یہ جملہ مذاق نہیں, نبی کا یہ جملہ وعید ہے, نبی کا جملہ ہے احکام الہیہ میں سے ایک ہو. نبی فرما رہے ہیں آنکھوں سے آنسو بھی. اب آپ غور کریں تو نبی نے اس کا اظہار کر. اسی طرح ترمذی شریف کے حدیث سے پاک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک وغیرہ دوبارہ آلود تھے, گرد و غبار آلود تھے. جیسے تھک کے آتے ہیں تو کیسا ہے, فریش ہونے کے لیے بولتے ہیں, کیسے فریش ہونے کے بولتے ہیں, اس لیے کہ آپ اللہ کا دودھ ڈال ہے, آپ فریش نہیں. تو ایسے ہی غبار آلود پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیوں؟ غالباً حضرت ابن سلمہ نے پوچھا یہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا ہے اپنے نواسے کی شہادت گاہ سے حاضر ہو کر آ رہا. عربی کا جملہ ہے شہید تو قتل الحسین آنفا, شہید تو بولے تو میں پرجنٹ ہو کر, شہید حاضر ہو کر آ رہا ہوں. قتل الحسین, حسین کی جگہ میں حسین کہاں قتل کیے جائیں گے وہاں پر سے آنفا ابھی میں حاضر ہو کر آ رہا ہوں. پھر بات کیا غلط ہے؟ جامع ترمذی کی حدیث پاک, نبی کی زبان وہی ہوا کرتی ہے. آپ نبی پر ایمان لائے تو ذات پر ایمان لانا مطلب ساری بات پر ایمان لانا ہے. سورج کو آپ مانیں گے تو روشنی کا انکار نہیں کر سکتے, تو ذات نبوت کا مطلب یہ کہ نبوت کی جو بات ہوگی سب پر آپ کو ایمان لانا. کہہ رہے ہیں کہ شہید کریں گے, اللہ اللہ یہ جملہ علی نے نہیں سنا ہوگا, ایک بات ہونے کے ناطے میں احساس دلانا چاہتا ہوں, یہ جملہ علی نے نہیں سنا ہوگا, یہ جملہ فاطمہ نے نہیں سنا ہوگا. یہ سب زندہ ہے, یہ سب قدم مصطفیٰ میں رہنے والے حوالیہ ہیں. علی تو چھوڑتے ہی نہیں تھے نبی کو, نہیں سنا ہوگا. تو جب انہوں نے کہا تو علی نے بھی سنا, ماں فاطمہ نے بھی سنا. مصطفیٰ اتنا پیار کرتے تھے کہ جانتے ہیں ساری دنیا کعبے کا طواف کرتی ہے, نبی جب نماز پڑھنے جاتے تھے تو فاطمہ کے گھر کا طواف کر کے جاتے تھے. کس لیے کہ آواز آتی تھی رونے کی تو فاطمہ کو جا کر ڈانٹتے تھے اور کہتے تھے فاطمہ
عقیدہ بھی لینا پیارے. آج جو لوگ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ یزید کو حق پر ثابت کرنے کے پیچھے پڑے ہیں, ان کا مقصد حسین کی عظمت کا انکار نہیں ہے, مصطفیٰ جان رحمت کے علم غیب کا انکار ہے. اس لیے کہ نبی نے حسین کی عظمت اور حسین کی شہادت کا مسئلہ اور کربلا کا واقعہ 60 سال پہلے ہی اعلان کر دیا تھا. یہ فیوچر کا علم غیب تھا. حقیقت میں حسین کی عظمت کا انکار نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ شہادت حسین شہادت مصطفیٰ ہے. حسین کی شہادت در حقیقت نبی کی شہادت ہے. میں بتاؤں, رسول پاک نے جب اعلان کیا ہوگا, آپ ہم سب تدبیر میں لگ جاتے ہو نا, ٹھیک کرنے میں تیرے بیٹے کا کیسے ٹھیک ہو جائے, ہزاروں فون آنے لگتے کیسے کیا ہے. لیکن نہیں, فاطمہ نے کبھی اللہ سے کہا ہے اللہ میں ماں ہوں, بیٹے کے حق میں تو دعا قبول کرتا ہے, اے اللہ مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا, میرے بیٹے کو ذبح نہیں کرنا, میں بہت پیار کرتی ہوں. علی کو بھی کہنا ہے, نبی تو کہنا ہی تھا, بلکہ حدیث سنیے آپ. نبی ایک مرتبہ بیٹھے, اچانک حسن و حسین آ جاتے ہیں دوڑ کر کے, خطبہ میں بیٹھے نہیں, خطبہ دے رہے. توجہ دیجیے گا, اس میں نقطہ ہے, یہ حدیث تو سنے ہوں گے لیکن نقطہ جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کو چھوڑ دیں. ابھی جیسے میں تبدیل شہادت حسین پہ کر رہا ہوں, ابھی مطلب فوراً میں ٹاپک چینج کر دوں اور میلاد النبی میں تبدیل کرنے لگوں, تو آپ سوچیں کہ حضرت ٹاپک کیوں چینج کریں, کچھ تو وجہ ہوگی. جیسے رسول پاک جو ٹاپک پر تھے, جب حسن و حسین آتے ہیں نا تو اس سے اتر جاتے ہیں, گنبد سے مطلب منبر سے اتر جاتے ہیں, اور اترنے کے بعد حسین اور حسن کو گود میں لے لیتے. جو ٹاپک پہلے چل رہا تھا وہ ٹاپک کو چینج کر دیتے ہیں, اب حسن و حسین ٹاپک بن گیا. اب لوگوں سے کہہ رہے ہیں ان کو پہچانو, ان کو پہچانو, ان کے مقام کو پہچانو, ان کی عظمت کو پہچانو. ہے کوئی حکومت کرنے والا کہ یا رسول اللہ آپ اس ٹاپک میں تبدیل کر رہے تھے, اس کو کمپلیٹ کیجیے. پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ٹاپک کمپلیٹ ہے, ہر ٹاپک کمپلیٹ ہے. صحابہ کرام نے جب دیکھا تو اشعث کرنے والے بھی صحابہ تھے, لیکن اس میں جو ایک جملہ ہے ٹاپک کو حسن و حسین کی طرف پھیرتے ہوئے, اب مخلوق سے اگر کچھ کہے تو ہو سکتا ہے پھرنے والی مخلوق ہے نا, نفس ہے ان کے اندر, لیکن مخلوق سے نہیں کہہ رہے ہیں. مخلوق کو گواہ بناتے ہوئے کیا کہتے ہیں, اللہم احبہما فاحبہما, اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان دونوں سے محبت کرنا. مخلوق کو کہنا چاہیے, اے مخلوق, اے میرے صحابہ, اے لوگوں, میں محبت کرتا ہوں, تم لوگ محبت کر, ہے نا. لیکن نہیں, مخلوق کے سامنے کہہ رہے ہیں اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں, تو بھی محبت کرنا. اور پھر کہتے ہیں آپ نے کوئی امتحان کیا مخلوق کا. ایسا نہ سمجھنا کہ میں نے تجھے آرڈر دیا ہے تو تم مجبوری کے طور پر ضعیف کا فتویٰ نکال دینا, کمزور حدیث ہے ایسا ایسا. نبی پہلے رب سے کہہ رہے ہیں اللہ میں محبت کرتا ہوں, تو بھی محبت کرنا. اب حسین اور حسن کی محبت توحید اور رسالت ہو گئی ہے. نوٹ کیجیے گا, رب سے اظہار توحید ہے, مصطفیٰ کا پرسنلی اظہار رسالت. اور اب سنیے مطالبہ, آپ سے نہیں کر رہے, اب کر رہے ہیں, اے اللہ یہ بھی کر کہ جو جو ان دونوں سے محبت کرے تو ان سے محبت کرنا. آپ کو بھی ڈائریکٹ رسول اللہ حکم دے دیتے تو اگر سچے امتی ہے تو کبھی اعتراض نہیں کرتے, آپ صحیح ہے, کبھی اعتراض نہیں کرتے. اس لیے کہ سچائی کی پہچان ہی یہی ہے کہ جس کے حوالے سے آپ سچ ہوئے ہیں ان کو حال ایکسپٹ کریں, ان میں ریمارک نہیں, ان میں مارک نہیں, کچھ نہیں, بلکہ ایکسپٹڈ دنیا میں آپ جیتے رہے, قبولیت کی دنیا میں جیتے رہے. نبی آپ سے بھی کہتے تھے لیکن جانتے تھے کہ نہیں, یزیدیت دم توڑنے والی نہیں ہے, یزید ختم ہو جائے گا, یزیدیت ختم نہیں ہوگی. اس لیے سنو, حسین سے محبت کرو گے تیرا بھلا ہوگا, نہیں کرو گے تو میں نے اللہ سے کہہ دیا ہے خالق محبت کرتا ہے حسین سے. مخلوق کی محبت کی ضرورت نہیں, مخلوق کرے گی تو محبت خدا حاصل ہوگی, اسے نہیں کرے گی تو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا. رب کے رسول کہتے ہیں اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے تو بھی ان دونوں سے محبت فرما. اب ہم پر کوئی آپ پر کوئی سفر آ سکتا ہے کہ جب سے یاد حسین شروع کرتے ہو, ذکر
حسین، شہادت حسین کا تذکرہ، حسین کی عظمتوں کا تذکرہ، یہ خدا کی محبت کی دلیل ہے، رسول کی محبت کی دلیل ہے۔ جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق افضل البشر ہے، رائے ہے، اس میں کسی کو بھی اعتراض نہیں، اس میں کوئی فرقے والا نہیں، اس کوئی بھی جماعت والا انکار نہیں کرتا کہ حدیث صحیح سے ثابت ہے افضل البشر ہونا، ایسا کوئی نہیں ہوتا۔ افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق سیدنا ابوبکر صدیق، سب مانتے ہیں کہ تمام انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین ابوبکر صدیق ہے، صحیح ہے۔ افضل البشر خطبہ میں آدمی میں سنتے ہیں افضل البشر حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے پہلے یہ بتا دوں کہ جس وقت حضرت امام حسین کربلا میں شہید ہوئے، آپ کی جو عمر تھی 54 ایئرس، 54 سال، اور یہ واقعہ جو پیش آیا ہے وہ 59 میں واقعہ پیش آیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی عمر ہو گیا حضرت امام حسین کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدینہ میں جب تھے، کتنی عمر ہوگی؟ 8 سال کے اندر ہی کی تو عمر ہوگی، 54 اور 59 آپ ذرا سمجھ لیں نا، 5 سال 4 سال 10 سال کے اندر کی عمر ہوگی، ہے نا؟ مطلب آپ کے حساب سے وہ تو بالکل بچپنا کا عمر ہے نا، بچپنا کا عمر۔ لیکن صحابیت کے لیے ایمان کی حالت میں دیکھنا یہ کافی ہے، بالغ ہونا کافی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بالغ ہونا کافی نہیں، بالغ ہونا ضروری نہیں، کافی کچھ ہے، ضروری نہیں ہے۔ تو امام حسین صحابی رسول بھی ہے، نوٹ کیجیے گا۔ اب جو میں جملہ دینے جا رہا ہوں یہ ہے کہ سائر نبیوں کی جماعت کو ایک طرف آپ رکھ دیے، نبی کے برابر کوئی بھی امت ہی نہیں ہو سکتا، یہ صحیح ہے؟ آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک اور اس کے بعد محمد عربی تک، نہ آدم کے برابر کوئی، نہ نوح سے لے کر کے شیش سے لے کر ابراہیم و داؤد اور زکریا اور یونس سے عیسیٰ تک کوئی نبی کسی بھی امتی کے برابر نہیں، اور کوئی امتی نبی کے برابر نہیں۔ لیکن طے کیا گیا، جب یہ طے ہے سارے نبیوں کی عظمت والی کیٹیگری کو ایک طرف کر دیا، اب انسان اور بشر کی کیٹیگری کو ایک طرف کر دیا، اور اس میں سب سے آگے اگر کرنا ہے تو ابوبکر صدیق کو کیجیے۔ نوٹ کریں ابوبکر صدیق افضل البشر، مطلب بشر کی کیٹیگری، انسان کی کیٹیگری کو آپ کھڑا کر دیے، اور اس میں سب سے بڑا اور اعلیٰ اور افضل جو ہے گارنٹی اعتبار سے اگر ہے تو ابوبکر صدیق ہے، صحیح ہے؟ حسین نبی نہیں ہے، نوٹ کیجیے گا، حسین نبی نہیں ہے، تو آپ بشر ہی کی کیٹیگری میں لائے ہیں نا، نبی کی کیٹیگری میں نبی نہیں ہے۔ لیکن غور کیجیے علی بھی نبی نہیں ہے، علی بھی نبی نہیں ہے، علی بھی امتی ہے، داماد مصطفیٰ ہے، نبی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کی امت میں کوئی نبی نہیں، سب امتی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت کا دروازہ بند، خاتم النبیین ہے، سارے نبیوں کی مہر لگ گئی، نبوت کے سلسلے کی مہر لگ گئی آپ پر، سلسلے نبوت ختم ہو گئے، اب نہیں آ سکتا کوئی نبی، ایک بھی ایک سیکنڈ کے لیے نہیں، جو انکار کرے وہ دجال ہے، وہ قادیانیت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو محفوظ کرے۔ تو اب علی بھی نبی نہیں ہے، نوٹ کریں آپ، حسن حسین بھی نبی نہیں ہے، اور آپ جان چکے ہیں اہل بیت میں سے۔ اب جو میں جملہ دینے جا رہا ہوں کہ بشر کی فہرستوں میں جب علی کو بھی رکھ رہے ہیں، حسن کو بھی حسین کو بھی رکھ رہے ہیں، تو اب افضل البشر ابوبکر ہے، سب سے آگے ابوبکر ہے، عظمت کو سمجھیے خدا کی قسم، اور جو ریسپیکٹڈ ہے ان کو ان کی عزت کیجیے، جو قابل اقتدار ہے، قابل احترام ہے، ان کا احترام کیجیے، اپنا ایٹیٹیوڈ ایک دم رکھ دیجیے بات میں، جو اللہ اور اس کے رسول کا چہیتا ہے اس کی عظمت کو بلا لائیے۔ آج لوگ بولتے ہیں پیٹ میں پتھر تھا ان کے، تمہارے کو کیا کھلائیں گے؟ تمیز تو نہیں جانتا ہے، پیٹ میں پتھر باندھ کر 11 بیویوں کو خوشیاں دینے والی ذات کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کٹیلے بستر پر بریانی کی صلاحیت رکھنے والا ایک بیوی کو خوش نہیں کر پا رہا ہے، مصطفیٰ پیٹ میں پتھر باندھ کر 11 بیوی کو خوش کر رہے ہیں، پیٹ میں پتھر کو دیکھ رہا ہے، وہ تیرے لیے باندھ رہے ہیں، ورنہ ان کو تو ان کا غم کھلا
اور ایک خاندان کا کوئی باپ مر جاتا ہے تو کہتا ہے کہ ہماری اصل مر گئی، ہمارا سب کچھ لٹ جائے۔ کسی بیوی کا شوہر مر جاتا ہے تو ہمارا سہاگ لٹ جاتا ہے۔ زندگی بھر تک کوستی رہتی اپنے آپ کو، کمزور دنیا سمجھتی اپنے آپ کو، صحیح ہے، لیکن یہاں باس کے بازو کٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں، علی اصغر کے حلقوم پر نیزے چلے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، بیمار سے العابدین ہیں، یہ سارے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، پھر بھی قوم استقامت نہیں، اللہ کی طرف چہرہ اٹھا کر مسکراتے ہوئے بھی چہرہ اٹھا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں تو چہرے پر شکر نہیں، خوبصورتی سے چمک رہا ہے نور والا چہرہ۔
تکلیف کے وقت صبر کرنا اور آخری دم تک نماز نہ چھوڑنا، یہی پیغام کربلا ہے، یہی صحیح سنیت ہے، یہی توحید و رسالت ہے، یہی عقیدہ ہے پیارے۔ عمل سے آپ کے عقیدے میں روشنی آئے گی، اور کوئی نہیں چاہتا کہ آپ اندھیرے میں رہو۔ روشنی عمل ہے، عقیدہ بیسٹ چیز ضرور ہے، لیکن اس میں روشنی، اس میں نکھار